ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو نماز پڑھنا شروع کر لے اور صبر کرے اور نماز ادا کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے یہ بندے کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جب یہ بات کہی تو کہنے لگا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو وقت کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس وقت کے نبی بہت دور رہتے تھے، انہوں نے کھانے پینے کا سامان باندھا اور سفر ان کا شروع ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو ان کی نظر پڑی کہ ایک بہت دور درخت نظر آ رہے ہیں اور وہاں کوئی بستی ہے، آبادی ہے، شہر ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو اس شہر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں سے کوئی کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ خرید لیں گے۔ اس طرف جب چلنا شروع کیا تو لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کے پاؤں کے اندر اونٹ کی ہڈی چبھ گئی جو اس کے پاؤں کے آر پار ہو گئی۔ تکلیف سے دوچار ہونے لگا۔ لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، لیکن میں تو ایک باپ ہوں، تیری تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وہیں پر ہی بیٹھ گئے اور بڑی مشقت کے ساتھ اس ہڈی کو نکالا، اس کے پاؤں پر جو مرہم پٹی وغیرہ کی۔ جب اس کو درد میں کچھ افاقہ ہوا، اس شہر کی طرف جب چلنے لگے تو دیکھا کہ شہر تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے، بالکل وہاں پر لوگ مرے پڑے ہیں اور پورا شہر تباہی کے امی گھڑے میں گر چکا ہوا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ کچھ دیر پہلے تو یہ شہر تھا کہ ایک دم پورا کا پورا ویران کیسے ہو گیا۔ تو ایک گھوڑا دوڑنے کی آواز آئی، تو پوچھا کہ تم کون ہو، نظر کیوں نہیں آتے؟ تو جواب آیا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اس شہر کو الٹنے کے لیے، اور تم دونوں بھی شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں گزارش کی، یا اللہ عز و جل یہ تیرے برگزیدہ بندے بھی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کریم نے تیرے بیٹے کے پاؤں میں اونٹ کی ہڈی چبو دی، جس کی بنا پہ تمہیں یہاں رکنا پڑا اور تم عذاب سے بچ گئے۔ تو اب تیرے بیٹے کو سمجھ آگئی ہوگی کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے اللہ کریم نے تمہیں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے اور نماز ادا کرے، نماز اور صبر سے مدد چاہیں، تو انشاءاللہ عز و جل قیامت والے دن مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جب اجر دیا جائے گا، تو جن کی زندگیاں بڑی عافیت اور آسانی کے ساتھ گزری ہیں، جب وہ اجر دیکھیں گے وہ لوگ تو تمنا کریں گے کاش کہ ہمارا جسم بھی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ قیامت والے دن ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔